قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کتب سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر مخالفین کی طرف سے اٹھائے جانے والے اعتراضات کے جوابات کا سلسلہ جاری ہے۔ پروگرام میں خاکسار عبد النور عابد کے ساتھ محترم مولانا ہادی علی چودھری صاحب تشریف فرما ہیں، جو انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جواب دیں گے۔ ہادی صاحب، براہین احمدیہ پر ہم بات کر رہے ہیں جی اور اس کے مختلف جو اعتراضات مخالفین اٹھاتے ہیں، جی ہم نے کافی جو سوال ہیں اس کے جواب دیے بھی ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ آئیں گے۔ جی ایک اعتراض جو مخالفین کی طرف سے کیا جاتا ہے وہ بلا واسطہ یا بالواسطہ براہین احمدیہ سے ہی جڑتا ہے۔ جی تحفہ گولڑویہ حضرت مسیح علیہ السلام کی کتاب ہے، جی جس میں حضور نے فرمایا ہے کہ حیات مسیح کا جو عقیدہ ہے وہ منجر الی الشرک ہے، جی جبکہ آپ علیہ الصلوۃ، مخالفین یہ کہتے ہیں کہ براہین احمدیہ میں حضرت مسیح علیہ السلام نے یا مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے۔ جی تو سوال کی طرز جو دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ چونکہ مرزا صاحب نے لکھا کہ وہ شرک کی طرف لے جاتا ہے، منجر الی الشرک ہے، جی تو کیا نعوذ باللہ وہ خود بھی شرک کرتے رہے اتنے سال؟ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و علی عبدہ المسیح الموعود۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو لکھا ہے کہ حیات مسیح کا عقیدہ منجر الی الشرک ہے، یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عقیدہ نہیں تھا، آپ نے رسماً وہ معنی لکھی ہیں صرف، اور اس کا اظہار آپ نے بار بار کیا۔ ہم نے پچھلے پروگراموں میں بھی وہ تحریرات یکے بعد دیگرے پڑھی ہیں۔ تو یہ معنی آپ کے الہامی نہیں تھے اور رسماً تھے، اور اس پر آپ کا کوئی عقیدہ استوار نہیں تھا کہ جس پر آپ نے باقاعدہ عمل کیا ہو، اور اس وقت آپ مامور بھی نہیں تھے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پھر میں ایک دفعہ آپ کا وہ پڑھ دیتا ہوں کہ اس جگہ یاد رہے۔ آپ فرماتے ہیں، ایام الصلاح کتاب ہے 1899 کی، اس کا پہلے بھی یہ پڑھا گیا تھا۔ اس جگہ یاد رہے کہ میں نے براہین احمدیہ میں غلطی سے توفی کے معنی ایک جگہ پورا دینے کے کیے ہیں، جس کو بعض مولوی صاحبان بطور اعتراض پیش کیا کرتے ہیں، مگر یہ امر جائے اعتراض نہیں۔ میں مانتا ہوں کہ وہ میری غلطی ہے، الہامی غلطی نہیں۔ یہ اصل بات ہے۔ میں بشر ہوں اور بشریت کے عوارض، مثلا جیسا کہ سہو و نسیان اور غلطی، یہ تمام انسانوں کی طرح مجھ میں بھی ہیں۔ گو میں جانتا ہوں کہ کسی غلطی پر مجھے خدا تعالیٰ قائم نہیں رکھتا، مگر یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں اپنے اجتہاد میں غلطی نہیں کر سکتا۔ خدا کا الہام غلطی سے پاک ہوتا ہے، مگر انسان کا کلام غلطی کا احتمال رکھتا ہے، کیونکہ سہو و نسیان لازمہ بشریت ہے۔ تو بڑی واضح بات ہے، یہ وضاحت کافی ہونی چاہیے تھی، اور یہ وضاحت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار کی ہے۔ تو ایک شریف آدمی کا تو یہ عمل ہونا چاہیے کہ ایک معذرت کر رہا ہے ایک شخص اور اس کی وجوہات بھی بتا رہا ہے تو ماننی چاہیے۔ تو بار بار یہ اعتراض کرنا یہ منکروں کا فعل ہے، انہی کی سنت ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ منجر الی الشرک ہے، منجر کے معنی ہیں گھسیٹنا یا کھینچ کر اپنی طرف لانا، تو یہ شرک کی طرف یہ عقیدہ کھینچتا ہے، یہ عملاً واضح ہے۔ اور اس میں جو شرک میں یہ کہنا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا عرصہ شرک کیا، یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ کا نہ وہ عقیدہ تھا، نہ آپ نے اس پر عمل کیا اور اس میں شرک کی طرف جا سکے، وہ ایک رسمی بات تھی۔ یہ اسی طرح تھی جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کیا، نماز ادھر رخ کر کے پڑھتے تھے۔ قبلہ جو ہے بدلہ ہے وہ سن 2 ہجری میں۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے کہ ادھر رخ ہو جہاں قبلہ بھی سامنے ہو۔ مکہ میں تو یہ ممکن تھا، مدینہ میں یہ ممکن نہیں رہا۔ تو
اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بدلا جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ ایک بات سے دوسری طرف لے جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اپنی نبوت کے، اور آپ ایک سب سے بڑے نبی تھے، تو اپنے سے چھوٹے نبی کی طرف اس کے یعنی جدھر وہ قبلہ کرتے تھے ادھر قبلہ کیا۔ تو یہ الزام نہیں دے سکتے ہم کہ آپ کا فعل ان کے مطابق تھا۔ اسی طرح اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں بچپن سے بھی طواف بھی کرتے تھے اور رکوع سجود جو تھی عبادت کرتے تھے، خانہ کعبہ میں غار حرا میں بھی جاتے تھے، مگر جب مکہ میں تھے تو خانہ کعبہ میں کرتے تھے۔ اور خانہ کعبہ میں کیا تھا؟ اس کے اندر بھی اور باہر بھی 360 بت تھے۔ اب کیا کہیں گے؟ یہ بت پاک خانہ کعبہ بتوں سے پاک ہوا ہے سن 8 ہجری میں، فتح مکہ جب ہوا ہے۔ اس سے پہلے 7 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ قضا کیا ہے، وہ بھی وہاں ادا کیا ہے، اور اس میں طواف بھی تھا، نمازیں بھی تھی، سارا کچھ تھا، اور بت بھی تھے۔ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توجہ تھی وہ خانہ کعبہ نہیں تھی۔ توجہ جو ہے نماز میں اللہ تعالیٰ نے سکھائی، اس میں یہ نہیں کہ خانہ کعبہ کو دیکھو، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ توجہ جو ہے نماز میں وہ رخ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے، لیکن جو توجہ ہے وہ للذی فطر السماوات، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود۔ قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ تو یہ خانہ کعبہ تو ایک امت واحدہ کا مرکزی نقطہ ہے رخ کے لحاظ سے، مگر ہم بھی جب ادھر مسجدیں ہماری قبلہ رخ ہیں، ہم ادھر کھڑے ہوتے ہیں تو کبھی بھی قبلے کا خیال نہیں ہوا، یعنی خانہ کعبہ کا۔ اللہ کی طرف ہم سب دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، توجہ ادھر ہوتی ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبلہ تھا وہ وراء الورا تھا، وہ عمارت نہیں تھی، اس میں تو وہ بت تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں پاک کیا تو پھر وہ خالصتاً رخ بھی خالص ہو گیا اور توجہ تو پہلے ہی خالص تھی۔ فزکس میں لا آف ریلیٹیوٹی ایک قانون ہے، وہاں اس کے معنی اور ہیں، مگر انسان اپنی زندگی میں یہ سارا دیکھتا ہے۔ مثلا آپ گھر میں بیٹھے ہیں تو بچوں کا شور آپ کو سنائی دے رہا، آپ ادھر دلچسپی رکھتے ہیں، تو دوسری طرف اگر ٹی وی لگا ہوا ہے تو آپ کو ٹی وی کی آواز نہیں آتی، یا آپ کے سامنے سب کچھ شور و غوغا ہو رہا ہے لیکن آپ اگر کسی اور چیز میں کھوئے ہوئے ہیں اور سوچ رہے ہیں تو آپ کو کوئی آواز نہیں آتی، حالانکہ شور میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح وہ توجہ جو ہے وہ ادھر ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کے عقیدے پر رہی، اور جو اللہ تعالیٰ آپ کو بنانا چاہتا تھا ادھر تھی۔ اور یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی جگہ لکھا ہے، ایام الصلاح میں بھی اس کو بیان فرمایا ہے اور براہین احمدیہ میں بھی اس کو بیان فرمایا ہے۔ ایام الصلاح تو 1899 کی کتاب ہے، لیکن براہین احمدیہ میں آپ فرماتے ہیں کہ جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا، اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔ لیکن اس عاجز پر ظاہر کیا گیا، یعنی یہ پہلی باتیں ہیں کہ وہ آئیں گے تو کریں گے۔ حضور فرماتے ہیں لیکن اس عاجز پر ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ خاکسار اپنی غربت اور انکسار اور توکل اور ایثار اور آیات اور انوار کی روح سے مسیح کی پہلی زندگی کا نمونہ ہے، اور اس عاجز کی فطرت اور مسیح کی فطرت باہم نہایت ہی متشابہ واقع ہوئی ہے۔ یہ اب مسیح ہونے کی طرف حضرت مسیح علیہ السلام کا رخ اسی وقت موجود تھا، لیکن اس کے بعد جلدی اللہ تعالیٰ نے توجہ پھیری اور آپ کو وہ مقام بھی عطا کیا گیا۔ تو حضور فرماتے ہیں اس عاجز کی فطرت اور مسیح کی فطرت باہم نہایت ہی متشابہ واقع ہوئی ہے، گویا ایک ہی جوہر کے دو ٹکڑے یا ایک ہی درخت کے دو پھل ہیں۔ ایک مشابہت ہے،
اور یوں کہ مسیح کامل اور عظیم الشان نبی یعنی موسیٰ کا تابع اور خادم دین تھا، اور اس کی انجیل تورات کی فرح ہے، اور یہ عاجز بھی اس جلیل الشان نبی کے آخر خادمین میں سے ہے کہ جو سید الرسل اور سب رسولوں کا سرتاج ہے۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، ان کے سلسلے کے آخر میں تھے، حضور فرماتے ہیں کہ میں اس جلیل الشان نبی کے آخر خادمین میں سے ہوں کہ جو سید الرسل اور سب رسولوں کا سرتاج ہے۔ اگر وہ حامد ہیں تو وہ احمد ہے، یعنی اگر دوسرے نبی حامد ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمد ہے، سب سے زیادہ تعریف کرنے والے، اور اگر وہ محمود ہیں یعنی پہلے نبی اگر ان کی تعریف کی گئی ہے تو وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کی سب سے بڑھ کر بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے۔ چونکہ اس عاجز کو حضرت مسیح سے مشابہت تامہ ہے، اس لیے خداوند کریم نے مسیح کی پیشگوئی میں ابتدا سے اس عاجز کو بھی شریک کر رکھا ہے۔ یہ رخ موجود تھا براہین احمدیہ میں بھی، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے رسماً وہ معنی لکھ دیے، مگر یہ ادھر رخ اور رہا۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ یعنی حضرت مسیح پیشگوئی متذکرہ بالا کا ظاہری اور جسمانی طور پر مصداق ہے، اور یہ عاجز روحانی اور معقولی طور پر اس کا محل اور مورد ہے، یعنی روحانی طور پر دین اسلام کا غلبہ جو حجج قاطعہ اور براہین ساطعہ پر موقوف ہے، اس عاجز کے ذریعہ سے مقدر ہے، اس کی زندگی میں یا وفات کے بعد۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ رخ براہین احمدیہ میں دے دیا تھا، اور حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے، لیکن یہ سربستہ راز جو ہیں وہ جلدی کھلے ہیں پھر بعد میں۔ تو ایام الصلاح میں جو میں نے پہلے بھی عبارت پڑھی تھی اس کے آگے حضور فرماتے ہیں، یعنی وہ صحو و نسیان والے بات کے بعد لکھتے ہیں، میں نے براہین احمدیہ میں بھی یہ اعتقاد ظاہر کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر واپس آئیں گے، مگر یہ بھی میری غلطی تھی جو اس الہام کے مخالف تھی جو براہین احمدیہ میں ہی لکھا گیا، کیونکہ اس الہام میں خدا تعالیٰ نے میرا نام عیسیٰ رکھا اور مجھے اس قرآنی پیشگوئی کا مصداق ٹھہرایا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص تھی، یعنی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ غلبہ اسلام جو دیگر ادیان پر ہے، یہ ذالک عند نزول عیسیٰ، ذالک عند ظہور المہدی، یہ ہمارے ائمہ کرام پہلے اپنی تفسیروں میں لکھ چکے ہیں۔ تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس عقیدے پر قائم نہیں تھے، بلکہ آپ اس شرک کی طرف گئے ہی نہیں، کبھی بھی اس پر عمل نہیں ہوا۔ تو جس طرح میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی ہے، توجہ جو تھی وہ اس طرف تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ تغیر پیدا کر رہا تھا، آپ کو اس طرف لا رہا تھا جو آپ کا مسیحیت اور مہدویت کا سفر تھا۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ منجر الی شرک ہے، تو اس میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا عقیدہ ہے، اس نے جتنا اسلام کو نقصان پہنچایا ہے وہ شرک میں اس طرح داخل کرتا ہے کہ انسان خدا تعالیٰ کی توحید کو چھوڑ دیتا ہے۔ چنانچہ پادری جو تھے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مکالمہ جو کفار کے ساتھ تھا قرآن کریم میں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 92 سے 94 تک درج ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ آپ کے باغات ہوں، آپ آسمان پر جائیں اور وہاں فرشتے آپ کے ساتھ نازل ہوں، آپ ایک کتاب لے کر آئیں جس کو ہم پڑھیں تو ہمارے سامنے آسمانوں سے اتریں۔ تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حال کنت الا بشرا رسولا، کہ میں تو ایک بشر اور رسول ہوں۔ یہاں پادری یہ کہتے تھے اور یہ مجمع لگاتے تھے ریلوے اسٹیشنوں پر اور جہاں لوگ اکٹھے ہوتے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، آپ کے بعد بھی یہ کرتے رہے ہیں، مگر اس کے بعد بند باندھ دیا گیا تھا۔ تو وہ کہتے تھے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کی ہے اور آسمان پر اس لیے نہیں گئے کہ وہ بشر اور رسول تھے، اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پر ہیں، اور یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے، تمہارا بھی عقیدہ ہے، تو اس کا مطلب وہ بشر اور رسول سے بالا تھے، وہ خدا تھے اور خدا کے بیٹے تھے۔ کیا جواب تھا علماء کے پاس؟ اسی وجہ سے علماء اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت میں داخل ہو رہے تھے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی سکھائی ہے خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ پھر وہ کہتے تھے کہ محبت کا پتہ حفاظت سے لگتا ہے، اور مثال دیتے تھے مثلاً آپ کا بیٹا ہے
اور ایک طرف آپ کی جائیداد ہے، مکان ہے بڑا خوبصورت، آپ نے ساری زندگی کمائی کر کے بنایا ہے، مگر مکان کو آگ لگتی ہے، اس میں آپ کا بیٹا بھی ہے، آپ کس کو بچائیں گے، مکان کو کہ بیٹے کو؟ جواب کیا تھا؟ بیٹے کو بچائیں گے۔ کہتے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں، ساری زندگی میں تکلیفیں پہنچی، احد کا واقعہ اور دیگر جو کفار تکلیفیں دیتے تھے، گلے میں چادر باندھ کے کس دی، اور اس طرح کی کئی باتیں کرتے تھے، طائف میں پتھر پڑے، اللہ تعالیٰ تو نہیں آیا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب چڑھایا تو آسمان پر اٹھا لیا، کس کی حفاظت کی؟ بیٹے کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹا ہے اور اس نے کل آنا ہے، تو آج اس کو قبول کرو، اس کو تیاری کرو۔ تو انسان کدھر جاتا ہے؟ عیسائیت کی طرف جاتا ہے۔ مسلمانوں کے گاؤں عیسائی ہو چکے تھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد سے قبل۔ آپ نے یہ ہتھیار اٹھایا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم کہتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم۔ تو یہ شرک ہے کہ حضرت عیسیٰ کو خدا قرار دیتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آگے فرمایا اگر اسلام کی زندگی چاہتے ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو چھوڑو، اسلام کو مسیح کو مرنے دو تاکہ اسلام زندہ ہو۔ تو یہ منجر علی شرک ہے، اور جو لوگ اس پر قائم ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو درجہ اونچا دیتے ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین قرار دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مسلمانوں پہ تب ادبار آیا کہ جب تعلیم قرآن کو بھلایا، رسول حق کو مٹی میں سلایا، مسیحا کو فلک پر ہے بٹھایا، یہ توہین کر کے پھل ویسا ہی پایا، اہانت نے انہیں کیا کیا دکھایا، ذلیل و خوار ہو گئے اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین میں سلایا ہے۔ آپ ان کو منادی کرتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، خدا نے پھر تمہیں اب ہے بلایا کہ سوچو عزت خیر البرایا۔ اب حجت تمام ہو چکی ہے، یہ دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں، یہ اس کا چیلنج ہے، اس کو قبول کرو ورنہ اس کو مانو۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے اور کوئی راہ نہیں۔ اگر حیات مسیح کا عقیدہ چھوڑیں گے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سے بھی باز رہیں گے اور اپنی بھی توہین نہیں ہوگی، عزت سے یاد کیے جائیں گے، جس طرح آج جماعت احمدیہ عزت کے ساتھ یاد کی جاتی ہے اور قبول کی جاتی ہے، اور فوج در فوج لوگ اس میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ حقیقی اسلام ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام ابھی جو حوالہ پڑھا اس میں فرماتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احقر الخادمین میں سے ہوں، آپ کے ذریعہ انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرتا ہے، ورنہ تو نعرے ہیں اور دعوے ہیں، اور دوسری طرف قبر پرستیاں اور عیسیٰ پرستیاں۔ آؤ لوگو کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا ہادی صاحب۔ ناظرین آپ سے بھی یہ التماس ہے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کسی کتاب پہ کوئی اعتراض سنیں، کسی تحریر پہ، تو آپ جماعت احمدیہ سے بہتر تو یہی ہے کہ آپ ہم ہی سے اس کی تشریح بھی پوچھیں، بجائے اس کے کہ علماء اس کو من گھڑت عقیدوں کے ساتھ یا توڑ مڑوڑ کے آپ کے سامنے پیش کریں۔ کتب مسیح موعود علیہ السلام پر اعتراضات کے جوابات کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صف دشمن کو کیا ہم نے بہجت پامال، سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا۔ احمدیہ مسلم جماعت اسلام میں نشت ثانیہ کی الہی تحریک۔